جی عزیز طلباء، شعر نمبر 5۔ عمر بھر صحرا نگردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ تلمیح ہے کیس، جس کا نام مجنوں تھا، اصل نام جس کا کیس تھا اور مجنوں کے نام سے مشہور ہوا، اس کی تلمیح کا سہارا لے کر شاعر یہ بتا رہا ہے۔ بظاہر شعر کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ جو مجنوں تھا بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ ایک وقت تھا کہ لیلا اس کے اختیار میں آ گئی تھی، اگر وہ اسے شادی کرنا چاہتا تو جو عمر بھر اس کے عشق اور فراق میں وہ آہیں بھرتا رہا تو وہ اسے شادی کر سکتا تھا، لیکن اصل میں وہ سمجھدار آدمی تھا کہ اتنی تلخیاں اور اتنی پریشانیوں کے باوجود جب لیلا کے ساتھ شادی کرنے کا اختیار اس کے پاس تھا تو اس نے شادی نہیں کی۔ شاعر دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جدید دور کا انسان اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے اس کیس کو، اس مجنوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے کہ جو شادی کو ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا۔ جدید دور کا انسان بھی شادی کے نام سے اس لیے بھاگتا ہے کہ یہ بوجھ ہے، یہ ذمہ داری کا نام ہے، جبکہ ایک انسان کو بہرحال ذمہ دار ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب بیٹی 18 سال کی اور بیٹا 21 سال کا ہو جائے تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ والدین کے فرائض میں سے آتا ہے اور یہ اولاد کا بنیادی حق ہے کہ وہ کہ والدین ان کی شادیوں کی فکر ان کی اصل عمر میں کریں۔ یہ جدید دور کے انسان میں اس کی بہت ساری اور مسائل ہو سکتی ہیں کہ جو اس جدید دور میں شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، لیکن یہ باتیں کلاس میں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے معنی آپ کو سمجھ آئیں گے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ آج کا انسان اپنے آپ کو علم کی وجہ سے، دانش کی وجہ سے، ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کی وجہ سے، سمندروں کی تہوں کو کھنگالنے کی وجہ سے اور خلا کو تصویر کرنے کی وجہ سے، چاند سے مریخ تک پر جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت سمجھدار مان رہا ہے، لیکن دراصل آج بھی یہ انسان محبت اور اخوت اور بھائی چارے سے خالی ہے۔ مجھے اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو آپ نے بہت صورت یاد رکھنے ہیں، میرے سیکشنز کو یاد ہے، باقی تمام اسٹوڈنٹس نے بھی یہ یاد رکھنے ہیں، زندگی میں کام آئیں گے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے ہم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اور جس نے سورج کی شعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو یہ اشعار آپ نے ضرور بضرور یاد رکھنے ہیں۔ دل رہی نے سومیا دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک سمجھدار آدمی، ایک سمجھدار آدمی، ترادار نہیں ہے، ایک سمجھدار آدمی۔ اچھا، جو آج مغرب پرست ہو گئے ہیں اس پر طنز کیا ہے، اس نے طنز کیا ہے۔ دل رہی نے سومیا، سومیا اہل عیسائیت کی عبادت گاہ، اور رہی نے میکدہ شراب خانہ، دستار پگڑی مطلب عزت۔ آج ہماری سوچ عیسائیوں جیسی ہے اور آج ہم نے عزت کو شراب خانے کے سپرد کر دیا، یعنی ہم نے عزت کی تعریف بدل کے رکھ دی ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن آج ہم نے عزت کی تعریف کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم شاعر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پہ طنز کرتا ہے تو وہ اپنا نام پیش کرتا ہے۔ اس نے کہا اے ضمیر جعفری، تو بھی عجیب انسان ہے کہ تیرا دل، تیری سوچ عیسائیوں جیسی ہو گئی ہے، یورپین جیسی ہو گئی ہے، اور تجھے اپنی عزت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تو نے شراب پینی ہے اور اس نے تیرے دماغ کو ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے کہ تجھے نہ اپنی سوچ کی فکر نہ اپنے عزت کا پتہ ہے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ یہاں بحر اوقیانوس کے پار سے مراد امریکہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، جنگیں آمنے سامنے ہوتی تھی، دشمنیاں بھی ہوتی تھی تو آمنے سامنے ہوتی تھی، دشمنی میں بھی منافقت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب انسان ہزاروں میل کے فاصلے سے دوسرے انسانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈرون اٹیکس کی صورت میں آپ لوگوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ مناظر دیکھے بھی ہوں گے۔ تو اب دور دور کے دشمن پالے جاتے ہیں جو اپنے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے ہو کر اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو حوالے کے اشعار دیکھ لیں۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت،
احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ دونوں اشعار اقبال کے ہیں، اور جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شوق کو اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شوق کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ اشعار بھی اور یہ دونوں اشعار بھی اقبال کے ہیں، اور یہ بہر صورت آپ کو یاد ہوں، زندگی میں بہت کام آئیں گے، مضامین میں کام آئیں گے، تشریحات میں کام آئیں گے، پیراگراف کی تشریح میں کام آئیں گے، اور ویسے بھی اقبال اتنا سا آپ کو آنا بھی چاہیے۔ ہزار چہرے ہیں موجود اور آدمی غائب، یہ کس خرابے میں دنیا نے لا کے چھوڑ دیا۔ ہزار چہرے ہیں موجود آدمی غائب، اور نہیں آتا، یہ کس خرابے میں دنیا نے لا کے چھوڑ دیا۔ مجھے اچانک سے یہ شعر یاد آیا، لیکن پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ سب سے پرامن واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو بھول جائے۔ تو یہ آج کی ہماری نظم ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ذرا تیز بھی بولنا پڑتا ہے، اور کئی چیزیں تشنا رہ جاتی ہیں۔ آپ مجھے دوبارہ کال کر کے بھی، ٹیکسٹ کر کے بھی، مزید کوئی آپ نے رہنمائی لینی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔